بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے اپنی کتاب دوا غذا اور شفا کے بارے میں۔ دوا غذا اور شفا میری ماشاءاللہ مشہور زمانہ کتاب ہے۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ایک کتاب ہے اور یہ فیملی ہوم گائیڈ کا روپ دھار چکی ہے، کیونکہ کافی پچھلے 10-12 سال سے یہ کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے۔ فیملی ہیلتھ کا تصور جو ہے، اس کتاب کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گائیڈنس پرووائڈ کرنا، آپ کو گھر میں گائیڈنس پرووائڈ کرنا، اور گھر میں دوائیوں کے بارے میں اور پھر مختلف بیماریوں کے بارے میں جو ابتدائی معلومات ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہ کتاب جو ہے عام پیچیدہ اور مخصوص بیماریوں میں استعمال ہونے والی مختلف ادویات، اور پھر جب آپ دوائی لے رہے ہوتے ہیں، جب آپ کیمیکل ایک آپ کے جسم میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو جہاں یہ بیماری کا علاج کرتا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ کیمیکل ہے اور کیمیکل باڈی میں جائے گا تو ریئیکشن بھی ہوگا، تو اگر دوائیوں کو احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ لیا جائے تو ان دوائیوں کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، جو بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مطلب دیکھیں، ایسپرین کے استعمال سے بھی معدے کا السر ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اینٹی بایوٹک استعمال کر رہے ہیں اور اینٹی بایوٹک کا انجیکشن آپ لگوا رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں بیماریوں میں جو دواؤں کا استعمال کھانے سے پہلے ہونا چاہیے یا کھانے کے بعد ہونا چاہیے، یہ ڈاکٹر آپ کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے۔ تو اس کتاب میں دوا غذا شفا ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ کون سی دوا کس وقت لینی چاہیے، اور لینی چاہیے تو ڈاکٹر کے مشورے سے لینی چاہیے، اور پھر اس کے کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی دوا کے لینے سے مضر اثرات ہو جائیں تو اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے پہلے کیا احتیاطی تدابیر ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس میں بہت ساری بیماریوں کا ذکر ہے، تقریباً 84 سے زیادہ بیماریوں کا تذکرہ ہے، پھر احتیاط ہے کہ کیا، اور پھر میں نے اس میں آپ کو دیسی ٹوٹکے بھی بتائے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں غذائی احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ بیماری پہ قابو پا سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں، موسمی پھل جتنے ہیں وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ پھلوں میں اللہ نے شفا رکھی دی ہے، پھلوں میں جو ہے وائٹامنس، خوراک کے مختلف اجزاء، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، ان کا یہ خزانہ ہوتے ہیں۔ سبزیاں زیادہ کھانے سے بھی آپ صحت مند رہ سکتے ہیں، سبزیوں میں شفا بھی اس کا ایک چیپٹر ہے۔ اسی طرح وائٹامنز، منرلز، اس کے بارے میں چیپٹرز ہے۔ مختلف بیماریوں میں دعائیں جو استعمال کی جاتی ہیں، کون سی دوا کس وقت لینی چاہیے۔ بعض اوقات دیکھیں سمپل جو ہے نا غذائی احتیاط مد نظر رکھتے ہوئے آپ بیماری پہ قابو پا سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی ملک کے بادشاہ نے آپ کی خدمت میں ایک حاذق طبیب کو بھیجا کہ وہ جا کے دیکھیں، آپ کے پاس وہ رہا 3-4 دن، ہفتہ وہ رہا، تو پھر آپ کی خدمت پیش ہوا کہ میں نے واپسی کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت نے تو آپ کو بھیجا تھا۔ اس حکیم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے صحابہ تو بیمار ہی نہیں ہوتے، تو اس لیے اجازت دیں میں واپس اپنے وطن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں راز کی بات یہ ہے کہ میرے صحابہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور جب ان کو بھوک نہیں ہوتی تو وہ کھانا نہیں کھاتے، اور کھانا کھاتے وقت پیٹ کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک پانی کے لیے اور ایک کھانے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ یعنی بھوک رکھ کے کھانا کھانا یہ اتنی بڑی میڈیکل فلاسفی اس میں لائی کرتی ہے کہ آپ اس کے مطابق اکارڈنگلی عمل کریں تو آپ کبھی نہ آپ کا وزن زیادہ ہوگا، نہ آپ کے پیٹ پہ بلا وجہ آپ کے جسمانی افعال پہ بلا وجہ برا اثر بھی نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس کتاب میں آپ کو ساری غذائی احتیاط کا پتہ چلتا ہے۔ اس کتاب میں جو ریسنٹ اس کا ایڈیشن آیا ہے، اس کو ماشاءاللہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپا ہے۔ یہ اس کا تقریباً نیشنل بک فاؤنڈیشن بھی تقریباً 25,000 یہ کتابیں چھاپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 10 ایڈیشن اس کے اور چھپ چکے ہیں، اور وہ مختلف پبلشر نے چھاپے ہیں، اور میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ یہ کتاب چھاپ سکتے ہیں، مجھے کوئی رائلٹی وغیرہ کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں، عوام الناس میں شعور پیدا کرنا، دوائیوں کے بارے میں آگہی پیدا کرنا، اور بیماریوں سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں میرے جو ڈاکٹر پروفیسر افتخار احمد مرحوم تھے، انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے بارے میں، دوا غذا شفا منفرد
دلچسپ معلوماتی کتاب ہے جس میں مختلف بیماریوں میں استعمال ہونے والی دواؤں، ان کے مضر اثرات، استعمال اور انتخاب سے متعلق اہم معلومات دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سے دوا کا صحیح استعمال بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ڈاکٹر کا اصل کام بیماری کے علاج کے لیے ایسی دوا کا انتخاب ہے جو نہ صرف بیماری کا علاج کرے بلکہ مریض کو اس دوا کے مضر اثرات سے بھی محفوظ رکھے۔ دوا کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی غذائی اور دوسری احتیاطی تدابیر کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو بیماری پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ دعا پر ایمان رکھنے والے حضرات بھی اس کتاب سے کما کو استفادہ کریں گے۔ قرآن پاک جو مظہر شفا ہے کی آیات مقدسہ کا اندراج اس کتاب میں ایمان افروز اضافہ ہے۔ بس سے مستعمل مجربات طب اسلامی کے مطابق ہدایات بھی اس کتاب میں دی گئی ہیں، یہ خوبصورت اضافہ ہے۔ عطاء اللہ قاسمی مشہور کالم نگار مصنف کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم محموجہ ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز جو میرے درونہ دوست ہیں، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، اس وقت میں کلیکٹر کسٹم تھا، کلیکٹر کسٹم بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ پاکستان کا کوئی بھی علاقہ کسی آفت کی زد میں آئے تو ڈاکٹر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ امدادی کاموں کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے یوں ہی ایک دن ان کا فون آیا تو عطاء اللہ قاسمی صاحب کہتے ہیں میں نے یوں ہی سرسری سے انداز میں پیشاب میں پروٹین آنے کے بارے میں آنے کی اپنی بپتا انہیں سنائی۔ کہنے لگے آپ یوں کریں، دال چینی پیس کر ایک بڑا چمچ اس میں شہد مکس کر کے نہار منہ اس کا قہوہ پئیں، 15 دنوں کے اندر پروٹین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ مجھے اس وقت ڈاکٹر صاحب زبیدہ آپا لگے، یہ انہوں نے عطاء اللہ قاسمی صاحب نے لکھا ہے۔ میں نے سوچا اس نسخے میں مضر صحت تو کوئی چیز نہیں، لہٰذا آزمانے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ میں نے نہار منہ یہ قہوہ پینا شروع کیا۔ 7 دنوں کے بعد میں نے سوچا ایک ٹیسٹ کروا کے دیکھا جائے تو کہ کچھ فرق پڑا بھی کہ نہیں۔ جناب جب یورین ٹیسٹ کی رپورٹ میں سامنے آئی تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ اس میں پروٹین 3+ کی بجائے صرف ٹریس کی سطح پر آ گئی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کی دی ہوئی ڈیڈ لائن میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ تو یہ دیکھیں عطاء اللہ قاسمی صاحب نے لکھا اس کتاب میں، اس کالم ان کا پورا کالم بھی موجود ہے، اور اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام الناس میں شعور پیدا کرنا کہ وہ اپنی صحت کو کس طریقے سے ان نیچرل چیزوں کی طرف راغب ہو کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، دوا غذا شفا خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو بھی یہ گفٹ دیں، یہ آپ کا بہترین گفٹ ہوگا۔ اللہ آپ کو صحت مند رکھے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔